اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ عرب کے ادیب، دانشور، اہل علم سب نے پورا زور لگایا، لیکن قرآن جیسی یہ 3 آیات بھی نہیں بنا سکے۔ اور ان کے زبانوں سے یہ بات نکلی کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا نہیں ہے۔ حال ہی میں امریکہ کے ایک پادری جو مسیحیت کو پھیلانے میں بہت مشہور تھے، اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کو دبانے اور مسیحیت کے پرچار کے لیے وقف تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا تنقیدی نگاہ سے کہ میں دیکھوں اس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، تاکہ اس کو اجاگر کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ مسلمانوں کے یہ مسائل ہیں اور اس میں یہ کہانی ہے، قصے ہیں۔ تو انہوں نے جب مطالعہ شروع کیا، وہ بندہ جو پوری دنیا کو مسیحیت کی دعوت دیتا تھا، وہ خود جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، جو اہل کفر، جو غیر مسلمان ہوتے ہیں، ان کا بڑا عجیب رنگ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا کام کرنے کے باوجود سکون میں نہیں تھا، مجھے سیٹسفیکشن نہیں تھی، کنفیوز مائنڈ میں رہتا تھا۔ جس طرح کوئی راہ بھٹکا ہوا شخص نہیں ہوتا کہ اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس کی منزل نہیں ہے، وہ کہتا ہے میری یہ کیفیت تھی۔ لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھا، تو میرے اندر جو ہے نا جو کمی تھی نا سیٹسفیکشن کی، وہ پوری ہونا شروع ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو مطمئن تصور کرنے لگ گیا، اور وہ بندہ جو کل تک مسیحیت کی ترجمانی کرتا تھا، آج اسلام کا لمبردار بنا ہوا ہے، اور پورے امریکہ میں وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو مسلمان ہونے کا اعلان کیا نا، تو پھر وہ صبر میں نہیں بیٹھا کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں کاروبار شروع کر دوں، میں اور کام شروع کر دوں، میں دنیا میں گم ہو جاؤں۔ نہیں، وہ پھر دوڑ پڑا کہ میں نے اب اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، دین اسلام کی ترویج کے لیے کام کرنا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ اور اس طرح اس نے پورے امریکہ میں یہ کام شروع کر دیا۔ وہ عام شخص نہیں تھا، عام پادری نہیں تھا، بلکہ وہ بہت ہی نامی گرامی شخصیت تھی اپنے مذہب کے اعتبار سے۔ اور انہوں نے پھر اس طرح کام کیا کہ اب امریکہ میں جو ہے نا لوگ اسلام کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی چیز ہے تو وہ اس نے اس کو قبول کیا۔ تو آپ کو یہ بات بتانے کا، واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی قرآن مجید موجود ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم میں وہ حریت کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ یہ ایک
سوال، تو یہ اس سوال کا جواب ہمارے سب کو معلوم ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تاکہ نسیان میں رکھا ہوا ہے۔ اب رمضان مبارک آنا ہے نا، تو اس کو اوپر سے اٹھانا، ہم نے اس کو جھاڑنا ہے، اور تھوڑا سا اگر کسی کو وقت ملے گا تو اسے دیکھ لیں، اور دیکھ کے پھر وہ پڑھ کے تھوڑا سا رکھ دے گا۔ لیکن قرآن مجید کے ساتھ جو تعلق استوار ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی قلبی اطمینانیت نہیں ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہم نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ بتائیں، جس ملت کو اللہ کا کلام دستیاب ہو جائے اس کے اندر کوئی خامی رہنی چاہیے؟ پھر قرآن مجید میں ریپیٹڈلی سمجھایا گیا ہے، اتنا اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے، دنیا میں اچھے سے اچھا ٹیچر نہیں اتنا اچھا سمجھا سکتا جس وقت قرآن مجید نے سمجھایا۔ لیکن پتہ کیا مسئلہ ہے، ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے علماء کرام کا کام ہے، یہ ہمیں تو پتہ نہیں اس کا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے اور یہ فرمایا کو ہے جو اس کو سوچے کو سمجھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ حالانکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک بچے کو اپنی لینگویج نہیں آتی، اگر اس کو قرآن سکھائے وہ سیکھ جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں بچوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، جب کہ اپنی لینگویج کی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے قرآن پڑھ لیا۔ اور اسی طرح معصوم بچوں نے اس کو حفظ کیا ہوا ہے۔ دنیا کائنات میں کوئی کتاب جو ہے حفظ نہیں ہو سکتی سوائے قرآن کے، اور زبان پہ رواں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان اور خوبصورت بنایا ہوا ہے، اس میں موضوعیت رکھی ہوئی ہے، آیات میں کتنا سرور ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، ایک آیت کو سمجھنا، ایک آیت کو سیکھنا، ایک آیت کو فالو کرنا، اس کا ثواب کا پتہ آپ کو کتنا ہے؟ ایک بندہ 100 رکعات پڑھتا ہے نا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کے برابر ہے یہ ثواب، ایک آیت کا سمجھنا۔ تو ہم ایک آیت بھی نہ سمجھیں تو بتائیں۔ اس لیے آپ جو ہے نا ابھی اوائل عمر میں ہیں، اپنے اندر جو ہے نا تھوڑا سا جذبہ پیدا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کائنات میں انسان کے لیے سب سے بڑا گفٹ جو ہے ایمان باللہ ہے، اور پھر جو ہے قرآنی تحفہ ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں بے پرواہ ہیں، پریشان ہی نہیں اس بارے میں کہ ہمارے پاس اتنی عظیم کتاب پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھیں تو صحیح۔ یہ جو دل ہے نا، دل ہمارے یہ دنیا داری میں آ کر سخت ہو جاتے ہیں، ان دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن مجید ہی کام دے سکتا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے نا تو ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی، ہمارے دل میں جو ہے وہ ایک روحانیت آ جائے گی، ہم جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے خوش ہو جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ خوش کیسے ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا ہے، اس میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے ہے جی، یہ دیکھیں کتنی ورائٹی ہے۔
لیکن بندے کو وہ چیزیں خوش نہیں کرتی. وقتی طور پہ اس کا ٹائم کا گزران ہو سکتا ہے لیکن خوشی نہیں ہوتی. تو جو خوشی ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن مجید کی اندر پنہا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جو پڑھنے والا ہوگا نا قیامت کے دن اس کو بڑا سرپرائز ملنا ہے. جو سمجھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو زبان عطا فرمائیں گے، اور قرآن مجید جو ہے اس بندے کے بارے میں جس نے اس کو تھامے رکھا ہوگا، اس سے استفادہ کرتا رہا ہوگا، اس کو سیکھتا ہوگا، اللہ کے ہاں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ تعلق بنا کے رکھا، میری تلاوت کرتا رہا، مجھے انڈرسٹینڈ کرتا رہا، میرے اوپر تفکر کرتا رہا، اور مرتے دم تک اس کا یہی وتیرہ رہا، اس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو لازمی قبول کریں گے. ایسی سفارش جس کے اندر شاکی کوئی نہیں ہے وہ قبول ہو جائے گی. اس لیے آپ لوگ جو ہیں تھوڑا سا غور کریں، اپنی جو آخرت کی سائیڈ ہے نا اس کو ذرا محفوظ کریں. اور یہ جو قرآن مجید ہے نا اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے بارے میں اللہ سے شکایت کرنی ہے جو قرآن مجید کو بلا بیٹھے، جنہوں نے قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں دی. اب دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں شکایت کریں کہ یہ انہوں نے اے اللہ تیرے قرآن کو بلا دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا. بتائیں شکایت کرنے والے کون ہیں؟ اور پھر اگر وہ ہمارے اوپر یہ جرم آ گیا تو کیا ہمارا بنے گا؟ تو عزیز طلبہ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا تھوڑا قرآن مجید روزانہ پڑھیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہر نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کوئی ترتیب بنا لیں، ایک ایک آیت، دو دو آیت، تین تین آیتیں روزانہ سیکھیں، اس کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. تو یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یقین کریں کہ حضرت انسان کے لیے عظیم محبت ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا. اس کو کلام الرحمن کہتے ہیں. کلام الرحمن، کلام الرحمن کا مطلب ہے اللہ کی گفتگو. تو ہم جیسے ناچیز، حقیر، عاجز، ان سے اللہ کلام کر رہا ہے، ہم کہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں ضرورت اللہ کے کلام کی. بتائیں کرائم بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو پوری زندگی میں یہ وقت بھی نہ آئے کہ ہم کہہ سکیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجید ترجمے سے اس کو سمجھ کے پڑھا. 2-3 سالوں میں یہ ہو سکتا کہ نہیں کام؟ لیکن میں سمجھتا ہوں جلدی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم 3 سے 4 پارے پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ الفاظ رپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن مجید بابرکت چیز ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے، روحانی بیماری کو ختم کرتی ہے، شفا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.